کیا کسی مومن مسلمان کی قبر پر پھول ڈالنا جائز ہے یا پھر شرک یا بدعت سیئہ ہے؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ نور آیت نمبر 41 میں ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم ہے۔ قرآن مجید سورہ اسراء آیت نمبر 44 میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، یعنی اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ اور قرآن مجید سورہ جمعہ آیت نمبر 1 میں ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ان قرآنی آیات اور ان کا ترجمہ سن کر آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کائنات کی ہر شے، پھول ہوں، پتے ہوں، پتھر ہوں، ہر شے اللہ تعالی کی تسبیح پڑھتی ہے۔ اور ان آیات میں تسبیح قولی حقیقی مراد ہے۔ اب بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ حدیث سنیے۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا۔ ترجمہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں سے گزرے، فرمایا کہ یہ دونوں عذاب میں ہیں، عذاب کیے جاتے ہیں، اور کسی بڑے امر میں، بڑے معاملہ میں عذاب نہیں کیے جاتے، یعنی عذاب کی وجہ گناہ کبیرہ نہیں، لیکن ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں چھپتا تھا، یعنی پیشاب کرتے وقت پردہ کا لحاظ نہ کرتا تھا، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ پیشاب سے بچتا نہ تھا، لیکن دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرما کی ایک تر شاخ یعنی فریش ٹہنی لے کر اس کے دو حصے کیے، پھر ہر قبر میں ایک حصہ کو گاڑ دیا، جما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے کس لیے کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں قبروں والوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی، یعنی کمی ہوگی، جب تک یہ دونوں حصے شاخ خرما تر رہیں، فریش رہیں۔ ایک دوسری حدیث سنیے۔ عن ابی ہریرہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر فوقف علیہ فقال ایتونی بجریدتین فجعل احداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه فقيل له يا رسول الله أينفعه ذلك؟ فقال لعله يخفف عنه بعد عذاب القبر ما بقيت فيه ندوة۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک قبر پر گزرے اور وہاں ٹھہر کر فرمایا، میرے پاس دو شاخیں لاؤ۔ جب لوگ دو شاخیں لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کے سرہانے اور دوسری پاؤں کی جانب لگا دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے صاحب قبر کو نفع ہوگا؟ فرمایا، اس کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، کمی کی جائے گی، جب تک ان میں تری رہے گی، یعنی جب تک یہ فریش اور تازہ رہیں گے۔ شرح النووی علی مسلم کتاب الطہارہ میں امام نووی پہلی حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قبروں پر تر شاخیں جمانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب تک تر رہتی ہیں تسبیح کرتی ہیں اور خشک تسبیح نہیں پڑتی۔
اور قبر پر قرآن پڑھنا اسی سے ثابت ہے۔ اس مفہوم کی اور بھی کئی حدیثیں موجود ہیں، جو میں نے پہلے 2 حدیثیں بتائی ہیں، بیان کی۔ اس مفہوم کی اور بھی کئی حدیثیں موجود ہیں، لہٰذا یہ بات یقینی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ قبروں پر ہری شاخیں ڈالی۔ اس لیے اہل سنت و جماعت عموماً پھولوں کے ہار مزارات اولیاء کرام علیہم الرضوان پر ڈالتے ہیں۔ اسی طرح ایک عام مسلمان کی قل خوانی کے موقع پر گاہے بگاہے اس کی قبر پر پھول اور سبز کھجور کے پتے ڈالتے ہیں۔ تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و احادیث اور اقوال ائمہ کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی مومن مسلمان کی قبر پر پھول ڈالنا شرک یا بدعت نہیں ہے، بلکہ قبر پر تر پھول وغیرہ کی تسبیح جب تک رہے گی، میت کو ثواب اور تخفیف عذاب یعنی عذاب میں کمی اور اللہ والوں کے لیے ترقی درجات اور پھول اور سبز پتے ڈالنے والوں کو اجر و ثواب نصیب ہوگا۔ ہاں البتہ کسی غیر مسلم اور مرتد اور بے دین کی قبر پر پھول ڈالنا بے سود اور بے فائدہ ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔